اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو سیول ٹیوٹرز ویبینار۔ وی ویلکم ایوری ون، تھینک یو فار جوائننگ۔ میرا نام محمد شمائل النعیم ہے اور میں سیول ٹیوٹرز .com کا ایڈمن ہوں۔ ہم نے یہ ویبینار سیول ٹیوٹرز کی طرف سے اس لیے ڈیزائن کیا تاکہ اس میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کر دیے جائیں، جس میں چند تو یہ ہیں کہ پیرنٹس کو جو غلط فہمیاں ہیں او لیول IGCSEs کے بارے میں وہ دور کی جائیں، اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کلیئر طریقے سے بتا دیا جائے کہ IGCSE یا او لیول کے پیپرز کے لیے پریپریشن کیسے کی جاتی ہے۔ تو لیٹس موو آن۔ CIE، سب سے پہلے تو ہم یہ بتا چلیں کہ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن، جس کے لیے ایبریویشن ہے CIEs، بالکل اسی طرح ایک بورڈ ہے جس طرح لاہور بورڈ ہمارا پاکستان میں ہے، فیڈرل بورڈ ہے اسلام آباد کا، خان بورڈ ہے کراچی کا، جس طرح ہمارے لوکل بورڈ ہیں، اس طرح بالکل کیمبرج، ڈیکسل، پیئرسن، AQA، یہ سارے UK کے بورڈز ہیں، اور اس میں سے کیمبرج ایک بورڈ ہے جو پوری دنیا میں ایگزامینیشنز کراتا ہے، پاکستان میں بھی ان ممالک میں شامل ہے ایک، جہاں پہ کیمبرج کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم فوکس کیمبرج کے IGCSE اور او لیول ایگزامس پہ کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے زیادہ باتیں ان کے بارے میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے IGCSE اور او لیول جو ایگزامس ہوتا ہے وہ کیمبرج کی طرف سے زیادہ تر کرایا جاتا ہے پاکستان میں، اس لیے ہم کیمبرج کے بورڈ کے لیے IGCSE اور او لیول کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے IGCSE انٹرنیشنل جرنل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے۔ او لیول آرڈینری لیول کا، دونوں آلموسٹ دا سیم تھنگ ہے، تقریباً برابر ہی چیزیں۔ دونوں اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ان کی ایکویولنسی میٹرک کے برابر فال کرے گی، میٹرک کے برابر مانے جاتے ہیں یہ، اور ان کی ایکویولنسی نکالی جائے تو میٹرک کے ہی ایکویولنٹ کیا جاتا ہے۔ اب IGCSE اور او لیول میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہمیں یہ او لیول کے ورڈ تو ہم نے سنا ہی ہوگا، لیکن IGCSE جو ہیں وہ او لیول کی طرح ہی بالکل ایک سملر ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی کرایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی وہ رائج ہونا شروع ہے۔ بہرحال IGCSE اور او لیول دونوں آپس میں برابر ہیں، اور ڈفرینسز اور سملیرٹیز IGCSEs کی کیا ہیں اور او لیول کی؟ IGCSE اور او لیول جو ہوتا ہے ایگزیکٹلی سیم تھنگ تو نہیں ہے، لیکن آلموسٹ سیم تھنگ ضرور ہے۔ ان میں IGCSE اور او لیول کے پیپر پیٹرن تقریباً ایک جیسے ہیں، کورس کنٹینٹ ایک جیسے ہیں، کچھ پیپرز کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، کچھ پیپر ایگزیکٹلی فلی سیم ہے، تو تقریباً نام کا ہی ڈفرینس ہے، باقی اوور آل کوئی 95% تو ہم کہہ سکتے ہیں سیم تھنگز ہیں دونوں۔ بس او لیول پاکستان کے اندر یہ لفظ رائج تھا، اور IGCSE کا سرٹیفکیٹ انٹرنیشنلی یوز ہونا شروع ہوا، وہ بھی پاکستان میں بھی اب شروع ہو گیا۔ باقی کچھ سملیرٹیز ڈفرینسز کی ہم بات کریں تو اگر انگلش کا پیپر دیکھیں IGCSE اور او لیول میں، اس میں کیا فرق ہے؟ انگلش از سیکنڈ لینگویج۔ وہ IGCSEs میں دیکھیں تو اس میں اسپوکن اور لسننگ کا بھی ٹیسٹ ہوگا، او لیول میں اسپوکن اور لسننگ کا ٹیسٹ نہیں ہے کوئی بھی، وہ صرف کمپریہنشن، ریٹن کمپوزیشن اور کمپریہنشن کا ہی ٹیسٹ ہے، اور IGCSE میں سیکنڈ لینگویج کے طور پر جو ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ساتھ اسپوکن اور لسننگ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پاک اسٹڈی اسلامیات کی بات کی جائے تو وہ ایگزیکٹلی سیم ہے، ایگزیکٹلی IGCSE اور او لیول میں ایک ہی جیسے ہیں بالکل۔ اور سائنسز کی جہاں تک بات ہے اس میں تھوڑا بہت کورس کنٹینٹس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل فزکس کا مثال تو پر آپ لے لیں، اس میں او لیول کے اندر فزکس میں مومنٹم کا چیپٹر نہیں ہے، IGCSEs میں ہے، تو اس طرح کی چند چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہے، باقی آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو سیم چیز ہے۔ IGCSE اور او لیول آلموسٹ سیم چیز ہے۔ نیکسٹ ایکویلنسی کی جہاں تک بات ہے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ میٹرک کے برابر IGCSE اور او لیول دونوں میٹرک کے برابر ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے 8 سبجیکٹس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ IGCSE یا او لیول اگر کسی نے کرنا ہے تو 8 سبجیکٹس اس کو لینے ہی پڑتے ہیں، 5 تو جس میں بیسیکلی کمپلسری ہیں، انگلش،
اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈی اور میتھ. یہ تو بنیادی ہیں، ہر ایک نے لینے ہی ہے. اس کے علاوہ باقی 3 سبجیکٹ ہوں گے. وہ اگر سائنس سے اس میں جانا چاہتا ہے تو بایو کیمسٹری، فزکس. بزنس اسٹڈیز میں جانا چاہتا ہے تو بزنس، اکنامکس، اکاؤنٹنگ، اور مطلب جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے باقی 3 آپشنل سبجیکٹ اس کے مطابق ہوں گے. تو اوور آل 8 سبجیکٹس یہ بن جائیں گے. اگلی بات جو مین مقصد ہے ہمارا اس وقت یہ ہے کہ جو ایگزام کے لیے ہم نے سبجیکٹ سلیکٹ کر لیے ہیں، اب ان کی تیاری کیسے کرنی ہے آئی جی سی ایس سیز اور او لیول کے. یہ تو ہم انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ آئی جی سی سیز او لیول ہے کیا چیز. ٹپیکل اسکول اپروچ ورسز دا کریکٹ میتھڈ. تو ٹپیکل اسکولز اپروچ کا یہ مطلب ہے کہ اسکول میں کون سے طریقے رائج ہیں اور جو طریقہ صحیح ہے وہ کون سا ہے، اس دونوں میں فرق کیا ہے. اسکول میں کون سا طریقہ رائج ہوتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے آپ آلموسٹ سارے اسکول کی تو بات نہیں ہے لیکن دیکھا ہی گیا ہے کہ اسکولز میں آپ کو وہ بکس انڈورس کر دیں گے، کچھ کافی موٹی موٹی کتابیں دے دیں گے بچوں کو سلیبس کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب اسکول شروع ہوتا ہے تو وہ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ویسے ہی پڑھی رہتی ہیں. پھر او لیول یا آئی جی سی ایس سیز کی بات کرنا، اس میں اس کے بعد لیٹس سے فزکس یا کیمسٹری. پھر اسکول میں جب وہ کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ نوٹس لکھتے ہیں ٹیچر اسکول بورڈ پہ، بچے وہ نوٹ بک پہ، رجسٹر پہ، کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس سے پھر تیاری کرتے ہیں. تو بکس جو ہوتی ہیں وہ تو ایکسٹرا ہی چلی جاتی ہیں. ویسی بک ہم نے کون سی لینی ہے؟ اگر بکس کا پہلی تو بات یہ ہے کہ کیمبرج کے جتنے بھی ایگزامز ہیں آئی جی سی ایس سیز اور او لیول جس کے ہم فوکس کر رہے ہیں اس وقت، اے لیول بھی ہو گیا لیکن جن پہ ہم فوکس کر رہے ہیں آئی جی سی سی اور او لیولس، ان کی تیاری بک سینٹرڈ نہیں ہے، سلیبس سینٹرڈ ہے. آپ نے سلیبس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ادھر سے آپ نے تیاری کرنی ہے. آپ نے جون سے سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں کیمبرج کی ویب سائٹ میں ہر ایک سبجیکٹ کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیلڈ معلومات دی ہوئی ہے، اور سب کا سلیبس وغیرہ اور اسپیسیمن پیپر ایٹسیٹرا ساری چیزیں دی ہوتی ہیں تاکہ وہاں پہ ہمیں کلیئر ہو جائے کون سا پیپر اگر ہم نے پریپیئر کرنا ہے اس کے بارے میں کون کون سے پوائنٹس آنے چاہیے. جہاں تک بکس کی بات ہے، بکس پھر اگر لینی ہی ہیں تو وہ کون سی لینی ہے؟ صرف جن کو کیمبرج کی ویب سائٹ میں ہر سبجیکٹ کے مطابق انڈورس کیا گیا ہو، اور جن کو کیمبرج کی پبلیکیشن نے خود، کیمبرج پریس نے خود ہی پرنٹ کیا ہو، وہ زیادہ بہتر ہے ان کی پبلیکیشنز کی. اگر ان کی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کارنر پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے بکس کے کمپلیٹلی کیمبرج. اگر وہ بکس نہیں موجود تو ایٹ لیسٹ کیمبرج انڈورسڈ یعنی کیمبرج کی طرف سے ریکمینڈڈ بکس وہ ہونی چاہیے. آپ کسی ایک بک کے ساتھ اسٹک بائی رہیں، آپ زیادہ بکس لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو اسکول پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، کچھ پیپر جو ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ بیس ہوتے ہیں. سارے پیپر ویسے آلموسٹ کانسیپٹ تو سب میں ہیں، اور میموری بیس کچھ پیپرز ہوتے ہیں. اب زیادہ تر او لیول اور آئی جی سی ایس سیز میں کانسیپٹ بیس پیپرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو چیز جو پوائنٹ تیار کریں اس کا رٹا نہیں لگانا، اس کو میمورائز نہیں کرنا، لرن بائی ہارٹ نہیں کرنا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے. اس میں زیادہ تر یاد کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ڈیفینیشن چند ایک ہیں، فارمولاز چند ایک ہیں. سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اس طرح کے پیپرز ہوں. میتھس کانسیپٹ بیس ہے تو میموری اس میں تھوڑا بہت ہی میٹر کرتا ہے. اب جہاں تک پارٹ اسٹڈی اور اسلامیات اس طرح کے پیپرز ہیں، اس میں آپ کو اس میں بھی کانسیپٹ بیسڈ ہیں، کیونکہ کوشچن کبھی بھی ویسے بک سے سیدھے سیدھے اٹھا کے نہیں ڈالیں گے، وہ آپ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کوشچن کریں گے، آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. پارٹ اسٹڈی اسلامیات کے لیکن پیپر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میموری بیسڈ ہوتے ہیں، اور یعنی کہ اس میں کافی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہوتی ہیں، آپ کو کافی ہسٹوریکل معلومات آنی چاہیے. اسلامیات کی بات ہو تو آپ کو کافی، فار ایگزامپل آرٹیکلز آف فیتھ میں بلیف سسٹم جو ہے، توحید وغیرہ، رسالت ایٹسیکٹرا اور اینجلز، ان سب چیزوں پہ ان کا آپ کو ساری معلومات بائی ہارٹ آنی چاہیے، تبھی ساری باتیں آپ سے کوشچن ٹائم ہوگا. لیکن اس میں بھی کچھ کوشچنز پھر ہوتے ہیں جو کانسیپٹ بیس ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ بیس ہیں. پاک اسٹڈی، اسلامیات، لٹریچر اس طرح کے ہیں وہ میموری بیس ہیں. اچھا، اگلی بات جو ہے وہ ہے لینگویج پیپرز کی.
زیادہ تر جو سارے پیپر تیار کیے جائیں گے وہ سلیبس سے ہی تیار کیے جائیں گے. ہر ایک سبجیکٹ کے لیے سلیبس پرووائڈ کیا گیا ہے کیمبرج کی ویب سائٹ میں. فار ایگزامپل کیمسٹری آپ نے تیار کرنی ہے آئی جی سی ایس سی یا او لیول کی، یا فزکس یا میتھس یا جو بھی آپ نے پیپر تیار کرنا ہے، آپ ویب سائٹ میں جائیں، وہاں پہ سلیبس ڈاؤن لوڈ کریں ریلیونٹ سبجیکٹ کا. اس میں انہوں نے کورس کنٹینٹس میں دیا ہوگا کینڈیڈیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دس کینڈیڈیٹ، بچوں کو اسٹوڈنٹ کو یہی آنا چاہیے یہ آنا چاہیے. آپ نے صرف وہ سلیبس کی چیزیں تیار کرنی ہیں اور بچوں کو بس وہ اگر آ گئیں اس کا مطلب انہوں نے سارا سلیبس تیار کر لیا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز تیار کریں گے تو وہ ٹائم ویسٹنگ ہوگا، پھر آپ کی انرجی کہیں اور لگے گی. بہتر یہ کہ وہ انرجی وہ ٹائم آپ اس پہ لگائیں، اسی ایگزام کی پریکٹس کو بار بار کرنے پہ لگائیں. تو اسکولز میں بھی یہ مسئلہ کچھ ہے کہ وہ کچھ ایکسٹرا چیزیں کرا دیتے ہیں یا ایکسٹرا بکس ریکمینڈ کر دیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فوکس کرنا ہے سلیبس پہ، چاہے آپ تیاری اس کی بک سے کر رہے ہیں، چاہے آپ تیاری اس کی انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں، جہاں سے بھی کر رہے ہیں، نوٹ سے کر رہے ہیں، جس بک سے بھی کر رہے ہیں. آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ نے سلیبس کے کانٹینٹ جو ہیں اس کو پورا کرنا ہے. آپ نے بک پہ فوکس نہیں کرنا. آپ کوئی بھی بک یوز کر رہے ہیں، بہتر تو کیمبرج کی ہو، کیمبرج انڈورس بک ہو، آپ نے اس میں سلیبس کے پوائنٹس کو فوکس کرنا ہے. لینگویج پیپرز کی جہاں تک بات ہے، فار ایگزامپل انگلش لینگویج ہو گیا، اردو لینگویج ہو گیا، لینگویج پیپرز میں سلیبس کوئی ایسا نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ چیپٹر وہ چیپٹر اس طرح یہ ٹاپک تیار کرنا ہے، باقیوں میں جس طرح ہوگا. ظاہری بات ہے اس میں آپ کا صرف لینگویج کا ٹیسٹ ہوگا. اس میں کمپرینشن ہوگی، تفہیم، کمپوزیشن ہوگی، آرٹیکل رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، نریٹو رائٹنگ ایٹسٹرا. اس طرح کی آپ کو مختلف ٹاپکس دیں گے، اس میں ایک سلیکٹ کر کے آپ نے لکھنا ہوگا اس کے بارے میں 300 سے 500 الفاظ اس طرح. اس میں آپ کی گرامر چیک ہوگی، اس میں آپ کی ورڈ یوسیج، ووکیبلری، یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی. اس سے کیا مطلب ہوا، آپ نے لینگویج پیپر جو ہیں اس کی تیاری کے لیے پیپر پیٹرن سمجھنا ہے کہ پیپر میں کس قسم کے سوال آئیں گے، اس طرح کی آپ نے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس لینگویج میں آپ کم از کم اتنا ہو کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اتنا اس لینگویج میں کم از کم آپ کو اسٹرانگ ہونا ہی چاہیے اس پیپرز کے تیار کرنے کے لیے. فار ایگزامپل انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج، یا ہو گیا اردو لینگویج، اردو بی کے نام سے جو مشہور ہے. اب لینگویج کے پیپر میں ڈفرینس جو ہے آئی جی سی سی اور او لیول کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئی جی سی ایس سیز میں لسننگ کا یا اسپوکن کا یا دونوں کا مزید پیپر بھی لیا جاتا ہے، لیکن او لیول میں لسننگ اسپوکن کوئی نہیں ہے. اس میں صرف رائٹنگ ہے، چاہے آرٹیکل رائٹنگ ہے، اور پیپر 2 وغیرہ میں تفہیم ہوگی، کمپریہنشن. اس میں اسپوکن لسننگ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے او لیول میں، آئی جی سی ایس سیز میں ہے. یہ چند ڈفرینسز ہیں ان دونوں میں. اچھا، ایک بار آپ نے سلیبس کانٹینٹ تیار کر لیا، مثال کے طور پر کیمسٹری ہو گیا، فزکس ہو گیا، میتھس، آپ نے سارے سلیبس ڈاؤن لوڈ کر کے سارے پوائنٹس تیار کر لیے. بہتر تو یہ بچے وہ پرنٹ آؤٹ کریں، سارے سلیبس پرنٹ آؤٹ کریں، اور اس میں جو جو پوائنٹس وہ تیار کر دیے، جو سمجھ آئے گی اس پہ ٹک لگاتے جائیں حتیٰ کہ سارے پوائنٹس آ گئے ہیں. ہر سلیبس میں گیون ہوتا ہے کینڈیڈیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دس، دے شوڈ نوئنگ دس. وہ ساری باتیں آ گئی، آپ ٹک لگاتے جائیں حتیٰ کہ آپ اینڈ کر چکے ہیں. اب آپ نے وہ سلیبس تیار کر لیا، اب اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے اپنا ٹیسٹ لینا ہے کہ آپ کہاں تک کتنا یاد ہے. ظاہری بات ہے ریپیٹیشن ہوگی، پریکٹس ہوگی، تب پیپر میں اپنا اچھا پرفارم کریں گے. پریکٹس کیسے کریں گے؟ پاس پیپر سے. انٹرنیٹ پہ ریڈیلی اویلیبل ہیں پاس پیپرز. پاس پیپر ہر سبجیکٹ کے، آئی جی سی ایس سی، او لیول، اے لیول، آئی جی سی ایس سیز کے ہوں، او لیول کے ہوں، ہر سبجیکٹ کے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. پچھلے کوئی 10-20 سال کے تو موجود ہیں ہی، اور ہر سال 2 پیپرز ہوتے ہیں، پھر اس کے کافی ویریئنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس 40-50 پاس پیپر تو ہر ایک سبجیکٹ کے لیے موجود ہے ہی. لہٰذا ہمارے پاس پریکٹس کرنے کے لیے ایکسٹینسو مواد موجود ہے. تو ہم ایک ایک کر کے اس کو ایئر بائی ایئر ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کر کے اس پہ پریکٹس کرتے رہیں تو یہ بہتر ہوگا. اور
اور اب ہم نے جب پاس پیپر پریکٹس کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہر ایک پاس پیپر کے لیے مارکنگ اسکیم بھی انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی. انٹرنیٹ پہ ہر پاس پیپر ہر مارک اسکیم مل جاتی ہے آسانی سے. آپ تھوڑا سا ڈھونڈیں, کچھ ویب سائٹ موجود ہیں اس کے لیے پاس پیپرس کی, وہاں سے آپ جا کے مارکنگ اسکیم بھی ہر پاس پیپر کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں. پاس پیپر جب آپ نے اٹیمپٹ کر لیا تو اس کے بعد مارکنگ اسکیم سے آپ نے چیکنگ کرنی ہے. مارکنگ اسکیم میں اب کیمبرج کی طرف سے ہی پرووائڈیڈ ہیں یہ ساری چیزیں, اس لیے بہتر ہے ہم ان کے طریقے سے ہی تیار کریں وہ ایگزام جو انہوں نے لینا ہے, نہ کہ اگر اسکول اپنا موڈیفائڈ طریقہ دے رہا ہے اس سے. بہتر ہے کیمبرج کے طریقے سے ہم فوکس کریں. اس لیے مارکنگ اسکیم کے اندر جس طریقے سے آنسر لکھا ہے کہ اس طرح آنسر دیا جائے گا اس کوشچن کا یہ آنسر ہے. مارکنگ اسکیم از لائک این آنسر شیٹ کی طرح ہے مارکنگ اسکیم. اس میں ہر کوشچن کا آنسر دیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آنسر ہو تو اس کا ایسا مارک ہوگا, اگر ایسا آنسر ہو تو اس کو اگنور کیا جائے گا, اس طرح کا آنسر ریجیکٹ کیا جائے گا. تو ادھر سے آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کس طرح کا آنسر دینا ہے. آپ کا آنسر ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دا مارکنگ اسکیم ہونا چاہیے, اس کے بالکل قریبی ہونا چاہیے. اس کے مطابق آپ مارکنگ کرتے جائیں. جب آپ مارکنگ کر لیں گے تو اب پچھلے 5 سے 10 سال کے پاس پیپر اگر ہم تیار کر لیں تو وہ ایک اچھا گریڈ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہر سال میں 2 پیپرز ہوتے ہیں, اکتوبر نومبر مئی جون میں. تو یہ کافی پاس پیپرز ہم تیار کر لیں اور ان کی مارک اسکیم سے چیکنگ کر لیں تو بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے اچھا گریڈ لینے کے لیے. اب مارکس تو ہم نے کر لیے کہ اتنے پوائنٹ ہر کوشچن کے ساتھ 1 2 1 2 4 رینڈم مارکس ہوں گے. سارے اوور آل ہم نے مارکس کر لیے کتنے پوائنٹ ڈیڈکٹ ہو گئے. اگر ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیں اس کے بعد ہر پیپر کے لیے گریڈ تھریش ہولڈ دیا ہوتا ہے ہر سال کے. گریڈ تھریش ہولڈ والی فائل کیمبرج کی طرف سے ہی ہوتی ہے وہ بھی. اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس سال میں اتنے مارکس پہ یہ گریڈ ملا تھا, اتنے مارکس پہ یہ گریڈ ملا تھا, اتنے مارکس پہ یہ اتنی پرسنٹیج پہ یہ گریڈ ملا تھا. اس سے ہمیں کیا آئیڈیا ہوگا اور ایسا ہوتا کیوں ہے. ایسا ہوتا تو اس لیے کہ ہر سال گریڈ تھریش ہولڈ یعنی کہ گریڈ کا جو گریڈ میں انٹر ہونے کے لیے جتنے مارکس چاہیے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. فار ایگزامپل ایک سال 90% پہ اے اسٹار ہوگا, اگلے سال 80% یا 85% پہ ہوگا, 87% پہ ہوگا. یہ چیزیں تھوڑی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ڈپینڈنگ آن کتنا مشکل یا آسان پیپر ہے یا کتنے بچوں نے اوور آل اس میں اچھی پرفارم کیا ہے. اچھا زیادہ پرفارم کریں گے تو اوور آل گریڈ ہائی ہوگا, اچھا کم پرفارم کریں گے تو اوور آل گریڈ تھریش ہولڈ نیچے آ جائے گا, پھر کم پرسنٹیج پہ اچھے گریڈ ملیں گے. اس کے مطابق آپ اپنی جو پاس پیپر مارکنگ کی ہے اپنا گریڈ مارک کریں, حتیٰ کہ آپ کا اچھا گریڈ اپنی پریکٹس 5-10 سال کے پاس پیپر آپ کر چکے ہیں, اچھی پریکٹس کر لی ہے, حتیٰ کہ آپ کا گریڈ مارکنگ اسکیم کے مطابق اچھا آ رہا ہے, اے اسٹار اے گریڈ کے قریب آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری بہتر ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آپ ایگزام دینے کے قابل ہوں گے اور اس سے آپ کو کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. ظاہری بات ہے آپ جب ایگزام سینٹر ایگزام دینے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو پیپر رکھا جائے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے, اگر آپ کو پتہ ہو پہلے سے کہ آپ کے سامنے کس قسم کے کوشچن آنے لگے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ہو گئی. ورنہ اگر آپ کنفیوز بیٹھے رہیں گے, آپ کو کچھ معلومات نہ ہو کہ کیسے کوشچن آنے ہیں, اگر بہتر ہے آپ نے جب پاس پیپر 5 سے 10 سال کے کیے ہوں گے, کافی بار آپ نے اٹیمپٹ کیا ہوگا, ظاہری بات ہے پھر اتنا کانفیڈنس تو بلڈ ہو ہی جائے گا کہ آپ آسانی سے اس وقت پینک نہیں ہوں گے, آسانی سے پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے. اگلی چیز ہے ایگزامینر رپورٹ. مارکنگ اسکیم کے ساتھ ایگزامینر رپورٹ بھی ہر پاس پیپر کے لیے گیون ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ایگزامینرز نے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے, ان میں سے وہ ہر سوال کے ساتھ انہیں کمنٹ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سوال کا جواب اتنے بچوں نے اچھا دیا تھا, اس سوال کا جواب اتنے بچوں نے صحیح دیا تھا, اور وہ جواب اس طرح ہونا چاہیے, جواب اس طرح ہونا چاہیے, کون سی غلطی بچے زیادہ کرتے ہیں, اس سوال میں یہ غلطی بچوں نے کم کی. تو ادھر سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کس چیز میں زیادہ ڈیفیکلٹی ہے اور وہ فوکس کہاں پہ زیادہ کرنا ہے. ایگزامینر رپورٹ سے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو سکتا ہے. اور باقی رہ گیا کینڈیڈیٹ رسپانس. کینڈیڈیٹ رسپانس کی فائلز اتنی زیادہ موجود نہیں ہوتی, لیکن وہ ہر ایک سبجیکٹ کے لیے سلیبس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فائل ایک انٹرنیٹ پہ اس کی بھی موجود ہوتی ہے. یہ ساری فائلز فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, آپ آسانی سے تھوڑا سا ڈھونڈیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. کینڈیڈیٹ رسپانس کی فائل جو ہیں
اس میں کیمبرج نے حقیقی اسٹوڈنٹس کے جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے یا اسٹوڈنٹس کے ان کے پیپرز جو اٹیمپٹ کیے انہوں نے ان میں سے کچھ نہ کچھ پارٹس اٹھائے ہوتے ہیں حصے اور اس میں مارکنگ شو کی ہوتی ہے ساتھ بتایا ہوتا ہے جس بچے نے اس طرح لکھا جس بچے نے یہ لکھا اس نے اے گریڈ لیا اس طرح لکھنے سے بی گریڈ اس طرح لکھنے سے سی گریڈ اس طرح لکھنے سے ای ایٹسٹرا ایٹسٹرا یو ان گریڈیڈ فیل ادھر سے ہمیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ کینڈیڈیٹ رسپانس کی فائل سے اور اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ کتنی کس طرح لکھنے سے کس طرح کوشچن اٹیمپٹ کرنے سے کیسا گریڈ آنے لگا ہے ہمارا تو وہاں سے چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اچھا دوبارہ سے میں سارا ان نٹ شیل بتاؤں کیمبرج کے ایگزامس کو آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے آپ نے بکس پہ فوکس نہیں کرنا بک پہ فوکس نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بک تیار نہیں کرنی اپنے کیمبرج پرووائڈڈ سلیبس تیار کرنا ہے کیمبرج نے جو سلیبس پرووائڈ کیے ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے اس میں پوائنٹس گیون ہوں گے کینڈیڈیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دس اسٹوڈنٹس کو یہ آنے چاہیے پوائنٹس وہ اگر سارے پوائنٹس آپ کو آ گئے اس کا مطلب ہے آپ نے وہ تیار کر لیا پہلے آپ نے سلیبس تیار کرنا ہے اسٹیپ 1 پھر آپ نے پاس پیپر سے پریکٹس کرنی ہے اسٹیپ 2 پھر مارکنگ اسکیم سے اس کی مارکنگ کرنی ہے پاس پیپر ریپیٹ کرنے ہیں 5 سے 10 سال پاس پیپر پرانے پیپرز 5 سے 10 سال کے آپ ریپیٹ کر کے اپنا امپروومنٹ لائیں اس طرح آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے آپ آسانی سے اس طریقے کو اپنا کر پریپیئر کر سکیں گے اچھے گریڈ کے لیے کیمبرج کے ایگزامس کے نیکسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی یہ ہے ایک بار آپ نے یہ پیپرز تیار کر لیے اب ایگزامس کس طرح ہوں گے اگر آپ اسکول کے ذریعے آپ کا داخلہ جا رہا ہے تو اسکول ہی وہ ذمہ دار ہوگا اس کا کہ آپ کا رجسٹریشن کرائے کیمبرج ایگزامینیشنس کے لیے لیکن اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہونا چاہتے ہیں پھر آپ کو برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ میں جا کے رجسٹر کرنا ہوگا وہاں پہ سی آئی ای کیمبرج بورڈ سلیکٹ کر کے آئی جی سی سی او لیول جو پیپر آپ دینا چاہ رہے ہیں پھر اس کا سبجیکٹ سلیکٹ کر کے پھر اس کی فارم اپنا نام وغیرہ ساری ڈیٹیلز فل کر کے آپ کا رجسٹریشن فارم فل ہو جائے گا پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو جا کے بینک میں آپ فیس کے ساتھ جمع کرا دیں اس طرح داخلہ آپ کا چلا جائے گا پھر آپ کے گھر اگر آپ نے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر اپیئر ہونا ہے تو گھر آپ کے یا ای میل پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ آف انٹری ساتھ اس میں یہ بھی ڈیٹیل ہوں گی کہ ایگزام کہاں پہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ایگزام سینٹر وغیرہ اسکول کے ذریعے داخلہ بھیجے تو وہ ساری چیزیں پرووائڈ اسکول ہی آپ کو کرے گا سال میں 2 دفعہ ایگزام ہوتے ہیں مئی جون میں اور اکتوبر نومبر میں یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اچھا اس بارے میں کچھ متس پھیلائی گئی ہیں غلط فہمیاں مئی جون اور اکتوبر نومبر کے ایگزامس کے بارے میں کہ مئی جون کے ایگزام تھوڑا آسان ہوتے ہیں اکتوبر نومبر کے تھوڑا مشکل ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بات ہے جس طرح ہم نے گریڈ تھریشولڈ کی بات کی تھی پچھلے سلائیڈ میں گریڈ تھریشولڈ ہر سال پرسنٹیج کے مطابق گریڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ 90% پہ اے اسٹار آئے گا 80% پہ اے 70% بی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بلکہ بعض ٹائم کافی زیادہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے ڈپینڈنگ آن اگر زیادہ اسٹوڈنٹس نے زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا تو گریڈ تھریشولڈ نیچے آ جائے گا زیادہ نے اچھا پرفارم کیا تو گریڈ تھریشولڈ اوپر آ جائے گا پھر ہائی پرسنٹیج پہ اے گریڈ آپ کو ملے گا پھر اسی طرح بی سی ڈی تو اس طرح گریڈ تھریشولڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیپر کتنا مشکل تھا یا آسان تھا ظاہری بات ہے وہ تو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیمبرج لیکن تھوڑا سا ان کی ایگزام باڈی کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ کوشچنز پچھلے پیپرز کے مطابق یہ کوشچن آسان تھے یہ مشکل تھے تو اس کے مطابق وہ اپنا آئیڈیا لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گریڈز تھوڑا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو بہرحال یہ مئی جون اور اکتوبر نومبر کی بات نہیں ہے مئی جون میں زیادہ بچے اپیئر ہوتے ہیں تو زیادہ ان میں کافی کوئی تیاری اچھی نہیں ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں وہ ری اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں تیاری اچھی کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اوور آل بچے تو اس لیے مئی جون میں اوور آل دیکھا جائے کافی اچھا اپیئر کرتے ہیں اچھا پرفارم کرتے ہیں اوور آل دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کی اوور آل پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس لیے مئی جون میں گریڈ تھریشولڈ نیچے گرتا ہے اور وہ کم پرسنٹیج پہ اچھے گریڈ آنے کا چانس ہوتا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ مئی جون کا ایگزام
مشکل یا آسان ہے یا اکتوبر نومبر کا مشکل یا آسان ہے، بات گریڈ تھریشولڈ کی ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اوور آل کے اوپر بھی۔ باقی مارکنگ کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ ایگزام دے دیتے ہیں تو ایگزام سینٹرز کی ریلیونٹ آفس میں پھر سب بچوں کے پیپرز جاتے ہیں، وہ اپلوڈ ہوتے ہیں، ایگزامینرز کو فارورڈ کیے جاتے ہیں، وہ پھر مارک کر دیتے ہیں، اور آبجیکٹیو جو ایم سی کیوز قسم کے پیپر ہیں وہ کمپیوٹرائز خود ہی مارک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی پیپر شیٹ ملتی ہے، وہ آسانی سے کمپیوٹر کے ذریعے مارک ہو جاتا ہے۔ باقی گریڈنگ سسٹم کیا ہے؟ اس میں آئی جی سی ایس سی، او لیول، اے لیول ایٹسٹرا، ان میں یہ گریڈ شو کرتے ہیں، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، اے اسٹار۔ اس میں یہ پرسنٹیجز یا مارک شو نہیں کرتے جب بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ مارک نہ شو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف گریڈ شو کرنے کی وجہ ہے کیونکہ گریڈ تھریش ہولڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہر سال۔ اور دوبارہ میں بتاتے چلوں کہ آپ نے پریپیئر کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سلیبس تیار کرنے ہیں، پھر آپ نے سلیبس کے بعد پاس پیپرز پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد مارکنگ اسکیم کی ہیلپ لے کے پاس پیپر سے یہ چیز ریپیٹ کرتے رہنا ہے، اور آپ نے ایگزامینر رپورٹ، کینڈیڈیٹ رسپانس، ان دونوں چیزوں میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی تیاری، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ پیرنٹ ہیں تب بھی آپ تیاری کروا سکتے ہیں ان کی بیسس پہ بچوں کی۔ تو انشاءاللہ اس چیز میں کافی ہیلپ فل ہوگا یہ آپ کے لیے، اگر آپ اس کے ساتھ ابائڈ بائی رہیں، اگر آپ ٹپیکل اسکول اپروچ کو چھوڑ کر اس میتھڈ کو اپلائی کریں۔ تو اس میتھڈ کو ہم نے بھی اپلائی کیا تھا جب ہم او لیول، اے لیول میں تھے، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی اپلائی کیا، ان کی طرف سے کافی اچھا رسپانس آیا، ان کی بھی گریڈز اچھے آ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ چیزیں اپلائی نہیں کی، ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ان نے آسانی نہیں ہوئی ان کو اس چیز کو تیار کرنے میں۔ تو بالکل آپ نے اگر اس طریقے سے چلیں گے، پاس سلیبس، پاس پیپر، پریکٹس، تو اس کے لیے آپ کو آسان ہوگا تیار کرنا۔ بک دوبارہ کہہ دوں، اس پہ فوکس نہیں ہے، مین فوکس سلیبس ہے، چاہے وہ اس کی تیاری بک سے کریں، انٹرنیٹ سے کریں، جہاں سے بھی کریں آپ۔ تو ان کیس دیر از اینی پرابلم، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ کوئی اگر مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ٹیچرز موجود ہیں، ٹیوٹرز جنہوں نے خود بھی او اور اے لیول کیا تھا، اور الحمدللہ ان کا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھا کے، اور اسی میتھڈ کو سب نے اپلائی کیا، اور یہ اگریڈ ہے یہ بات کہ سلیبس سینٹرڈ طریقے سے پڑھا جائے تو آسانی سے تیاری ہو سکتی ہے، آپ کو کسی پھر ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ان کیس ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ وی ہیو ٹیچرز that have O and A level background and they got good grades themselves and their students also. We have good testimonials from them. انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو you can contact us for that. دوسرا، ہم انشاءاللہ کریش کورس جو ہے ہمارا شروع ہونے والا ہے نومبر کے مڈ میں انشاءاللہ۔ It will be about 3 months and we'll start with science subjects and math subjects. ہمارے کریش کورس میں کیا کرایا جائے گا؟ اگر ساری چیزیں اسٹوڈنٹ خود سمجھ کے ظاہری بات ہے پھر کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کیس ہیلپ چاہیے تو اس میں ہم ہر سبجیکٹ ایک ایک کر کے، سائنسز اور میتھس اسٹارٹ کر کے اس میں پوائنٹس کلیئر کریں گے۔ ہم جو سلیبس میں ہوگا سارے پوائنٹ کلیئر کریں گے تاکہ بچہ سارا کا سارا سلیبس کور کر لے 100%۔ اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، ٹاپیکل سارے ٹاپک کوشچنز جو ہوں گے وہ پاس پیپر سے ہی آئیں گے تاکہ بچوں کو اسی کے مطابق تیاری کروائی جائے جیسا انہوں نے ایگزام دینا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ نے جس چیز کا ایگزام دینا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزامینر آپ سے کیا چاہتے ہیں، مارکنگ کس طرح کرے گا۔ وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی مارکنگ کیسے ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے آپ ڈاؤٹ ہی رہے گا کہ آپ پتہ نہیں کیسے مارک آتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی مارکنگ کیسے ہوگی، اسی کے مطابق آپ تیار کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ امید یہی ہوگی کہ مارکس اچھے آنے اور آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے۔ ان کیس ابھی بھی آپ کو اگر کوئی کویشچنز ہے آپ کے پاس تو یو کین آسک، آپ پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ میسیج میں، اور ان کیس لیٹر آن اگر کسی نے کویشچنز کرنے ہیں تو واٹس ایپ نمبر گیون ہے، ای میل نمبر گیون ہے، وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔